صاحب یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہمارے اہل بیت تھے ان کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا اور ان سے کیا محبت تھی؟ کیا خوب سوال کیا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کا آپس میں پیار محبت اور تعلق دیکھیں نا جی، وہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی کے مانند ہیں، جو اس پہ سوار ہوگا کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں اور خلیفتم بلا فصل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر امیر المومنین نماز عصر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو حسنین کریمین جو ہے مسجد کے باہر موجود تھے، امام حسین موجود تھے، تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کندھے پر بٹھا لیا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر بٹھا لیا۔ کندھے پہ بٹھا لیا۔ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، یہی محبت کا انداز۔ محبت کا انداز، ایک تو انداز محبت دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو بھی کئی دفعہ کندھے پہ بٹھایا ہوگا، لیکن وہ بخاری شریف کا حصہ نہیں بنا، وہ بخاری شریف یا کسی کتب احادیث میں سے کسی کا حصہ نہیں بنا، لیکن امام علی مقام کو جب کندھے پر بٹھاتے تو بخاری شریف کی حدیث بن جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا محبت تھی۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت اطہار سے، اس گھرانے کے ساتھ محبت یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فاروق اعظم کا فرمان معروف اور مشہور ہے کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ 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 اللہ۔ فاروق اعظم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات وہ ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ شیطان رستہ دیکھ کر تبدیل کر لیتا ہے، جو رائے فاروق اعظم کی ہوتی ہے اس رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا ہے، جو لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اتنی بڑی شان کے مالک، یہ محبت نہیں تو اور کیا، جو فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ فرما ہیں اور کسی سرکاری کام کے اندر ہیں، مصروف ہیں۔ امام حسن امام حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کسی کام کے سلسلے میں سرکار فاروق اعظم سے ملاقات کے لیے آئے۔ دیکھا کہ آپ اندر میٹنگ کے اندر ہیں، آج کی زبان میں بات کرتے کسی میٹنگ میں آپ مصروف تھے، تو انہوں نے دیکھا آ کے کہ فاروق اعظم کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر باہر انتظار میں ہیں کہ جی آپ کیسے؟ جی میں بابا سے ملنے آیا ہوں، لیکن وہ مصروف ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے بابا سے ملنے آئے ہیں، لیکن جب اگر آپ ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، آپ باہر کھڑے ہیں تو ہمیں کہاں ٹائم ملے گا؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ بیٹا سگی اولاد باہر کھڑی ہے، ہمیں کہاں ٹائم ملے گا؟ یہ کہہ کر حسنین کریمین واپس ہوئے۔ جب واپس پلٹے نا جی، تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت کمرے سے دروازہ کھولا، باہر نکلے اور آواز دے کر کے بلایا اور کہا حضرت کیسے آنا ہوا تھا؟ اگر آئے تھے تو بغیر ملاقات کیے واپس کیوں جا رہے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میٹنگ میں تھے، مصروف تھے، معاملات کے اندر تھے، اور ہم نے آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ یہ باہر کھڑے ہوئے. میں نے کہا جب سگی اولاد باہر کھڑی ہے ہمیں کہاں ٹائم ملے گا؟ اور نے کہا جی عبداللہ ابن عمر سے آپ کا کیا مقابلہ؟ وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے لال ہیں، آپ مصطفیٰ کے نواسے ہیں. آپ کو انتظار کرنے کی یا ٹائم لینے کی یا باہر رکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کوئی ٹائم لیے یا بغیر کوئی انتظار کیے، بلا جھجک آپ آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں نا جی، وہ بڑا مشہور وہ روایت ہے جو کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین ہیں اور عبداللہ ابن عمر ہیں جو فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں. سرکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے امام علی مقام کے ساتھ، تو کسی بات پر کہا کہ تو ہے ہی ہمارے غلام کا بیٹا، تو ہے ہی ہمارے غلام کا بیٹا. تو عبداللہ ابن عمر خلیفہ وقت کے بیٹے، امیر المومنین کے بیٹے، 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے ان کے بابا. جلال آیا کہ میرا باپ تو 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور تم آپ ان کو غلام کہتے ہو. کہا بھی شکایت لگاتے ہیں. دوڑے دوڑے گئے جناب عبداللہ ابن عمر اپنے بابا فاروق اعظم کے پاس. کہا جی آج حسین ابن علی نے ایسی بات کی. اچھا جا لکھوا کے لے آؤ، جاؤ لکھوا کے لے آؤ. گئے آج تو یہ پکا کام ہو رہا ہے، ثبوت مل رہا ہے، پروف مل رہا ہے ہم کو، لکھ کے دو. کہاں لے آؤ کاغذ قلم، ہم ڈرتے ہیں کیا کسی سے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ قلم منگوا کے لکھ کے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے اور عبداللہ ابن عمر ہمارے غلام کا بیٹا ہے. بڑے کسی اور انداز میں وہ کاغذ لے کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. کہا دیکھا، کہا آج مجھے غلامی کی سند مل گئی، آج مجھے غلامی کی سند مل گئی، ڈگری مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا. کہا اس کاغذ کے ٹکڑے کو سنبھال کر رکھنا، جب میرا انتقال ہونا اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا. جب فرشتے آ کے مجھ سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھ سے سوال کریں گا نہ چپ کرو، یہ دیکھو غلامی کی سند ساتھ لایا، غلامی کی سند ساتھ لایا ہوں، غلامی کی سند ساتھ لایا ہوں. تم سوال کرتے ہو کہ میں وہ ہوں کہ جس کو جناب والا اہل بیت اطہار نے اپنی غلامی کی سند عطا فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا ہمارے مذہبی اسکالر نے جو صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی اس پہ بڑے سادہ الفاظ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی. یقیناً جو صحابہ کرام کا طرز زندگی تھا وہ اہل بیت کے ساتھ بڑی ہی محبت کا بھرا تھا. وہ بڑی اپنی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ اور امام علی مقام امام حسین کے ساتھ بڑی ہی محبت فرماتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھنی ہے تو میری اہل بیت سے محبت رکھیں. تو ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذکر امام حسین. تو آج یکم المحرم ہے، تو اسی ذکر امام حسین میں ہم نے جو ٹاپک رکھا وہ شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رکھا، اور مذہبی اسکالر ہمارے عمران سلطانی صاحب نے بڑے ہی سادہ اور خوبصورت الفاظ میں چناؤ میں ہمیں سادہ الفاظ میں اس پہ روشنی ڈالی. تو ناظرین سامعین، آپ سے گزارش ہے ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ نئے موضوع کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے ثنا خانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جلوہ گر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ راؤ آصف الطاری قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.